صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہماری گفتگو عزلت یعنی گوشہ نشینی اور تنہائی کے فوائد کے حوالے سے ہو رہی تھی، جس میں سے میں نے 3 فوائد آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اب اس کا چوتھا فائدہ جو سیدنا شیخ احمد ابن عجیبہ الحسنی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرح حکم العطیہ یعنی ایقاظ الہمم میں لکھا ہے، وہ آپ فرماتے ہیں کہ حصول الضبط فی الدنیا والقناعۃ فی منہا، والقناعۃ منہا یوں بھی کر سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر آدمی کو زہد حاصل ہوتا ہے اور قناعت کی دولت حاصل ہوتی ہے، اور ان دونوں چیز میں یعنی دنیا سے زہد اختیار کرنا اور دنیا بقدر ضرورت قناعت کہتے ہیں، اس کے اندر انسان کا بندے کا کمال ہے اور اپنے مولا تعالیٰ کی محبت کا یہ سبب بنتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، تو دنیا میں زہد اختیار کر، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ وازہد فیما ایدی الناس یحبک الناس، اور تو زہد اختیار کر اس چیز سے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے تو لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے۔ تو یہ بڑی زبردست بات ہے، بلکہ علماء کے لیے خاص طور پر بحر شریعت کے 17ویں حصے میں یا 16ویں حصے میں علم و علماء کا ایک باب ہے، جس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ عالم لوگوں سے سوال نہ کرے، اگر لوگوں سے سوال نہیں کرے گا اس کی عزت برقرار رہے گی، اگر لوگوں سے جب سوال کرنا شروع کر دے گا یعنی دنیا کے مال و دولت کا، تو پھر لوگوں کے نگاہوں سے پھر عزت گر جائے گی۔ تو یہ ایک بڑی نصیحت کی بات ہے کہ آپ کو ضرور بھی پیش آ جائے تو اپنے رب سے سوال کرو، لوگوں سے آپ سوال نہ کریں، تو لوگ آپ کی اطاعت کریں گے، عزت کریں گے۔ اگر آپ نے لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیا کہ مجھے ضرورت ہے، مجھے پریشانی ہے، میرے یہ کر دو وہ کر دو، تو پھر لوگوں کے نظر میں عزت آپ کی نہیں رہے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ تم سے محبت کریں گے اگر تم لوگوں سے اس مال سے زہد اختیار کر لو جو لوگوں کے حال میں ہے، اور دنیا میں زہد اختیار کرو گے تو رب تم سے محبت کرے گا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگوں سے تنہا ہو گیا ہو اور اس چیز کی طرف نہیں دیکھتا جو دنیا میں لوگوں کی رغبت ہے، اور جس میں لوگ دنیا کے بارے میں منہ کے بل پڑے ہوئے ہیں، تو بندہ جو ہے پھر لوگوں کی پیروی سے بچ جاتا ہے، اور پھر بری طبیعت ردی طبیعت سے بھی بچ جاتا ہے، برے اخلاق سے بھی بچ جاتا ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا داروں سے مخالفت کریں، میل جول کریں اور ان چیزوں سے بچ جائیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ لا تجالسوا الموت فتموت قلوبکم، اے لوگوں تم مردوں کے ساتھ مت بیٹھو کہ کہیں تمہارے دل نہ مر جائیں۔ لوگوں نے عرض کی مردے کون ہیں حضور؟ تو آپ نے فرمایا المحبون للدنیا الراغبون فیہا، مردے وہ ہے جو دنیا سے محبت کرتے ہیں اور دنیا میں رغبت رکھتے ہیں۔ تو یعنی دنیا داروں کی صحبت میں بیٹھنے سے تمہارے دل مر جائیں گے۔ تو یہ چوتھا فائدہ بیان کیا، اور 5واں فائدہ انسان کو تنہائی کا جو حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ السلامۃ من صحبت الاشرار و مخالطۃ الارذال، السلامۃ من صحبت الاشرار و مخالطۃ الارذال، شریر لوگوں کی صحبت سے انسان سلامت ہو جاتا ہے اور رذیل لوگوں کے میل جول سے بھی انسان سلامت ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ میل جول کرنے میں فساد عظیم، خطرہ جسیم ہے، بہت بڑا خطرہ ہے
کہ بعض روایتوں میں آیا اور بہت مشہور حدیث بھی ہے جو کہ بخاری شریف سیاہ میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ برے دوست کی مثال بھٹی کی طرح ہے کہ اگر وہ بھٹی تیرے کپڑے نہیں جلائے گی اپنے شعلوں سے تو کم سے کم اس کی بدبو تو تجھے پہنچے گی، اس کی گرمی تو تجھے پہنچے گی۔ تو یہی برے لوگوں کی مثال ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اپنے جیسا بالفرض برا نہ بھی بنا سکے، لیکن ان کی کچھ خوبو آپ میں ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام سے وحی فرمائی کہ داؤد کیا بات ہے کہ میں تمہیں تنہا دیکھتا ہوں، تم لوگوں میں نہیں اٹھتے بیٹھتے۔ حالانکہ سیدنا داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل میں بادشاہ ہو گئے آپ، لیکن اس کے باوجود آپ تنہائی پسند کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس کی الہی میں نے تیری وجہ سے مخلوق کو چھوڑ دیا، تیری محبت کے حاصل کرنے کے لیے مخلوق کو چھوڑ دیا، یا تیری محبت کے اندر اتنا وارفتہ ہوں کہ میں نے مخلوق کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو رب نے فرمایا اے داؤد ہوشیار رہ، تو اپنے نفس کے لیے اچھے بھائی تلاش کر، اور تیرا ہر وہ بھائی جو میری مسرت پر میری خوشی کے کاموں میں تیری موافقت نہ کرے تو ہرگز اس کی صحبت اختیار نہ کر، تو وہ حقیقت میں تیرا دشمن ہے، وہ تیرے دل کو سخت کر دے گا اور تجھے مجھ سے دور کر دے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ پانچواں فائدہ تنہائی کا۔ چھٹا فائدہ آپ فرماتے ہیں التفرغ للعبادت والذکر والعزم علی التقوی والبر، کہ تنہائی کی وجہ سے انسان عبادت اور ذکر کے لیے فارغ رہتا ہے، ٹائم مل جاتا ہے اس کو، اور تقوی اور نیکی کے کاموں پر اس میں عزیمت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بندہ جب تنہا ہوتا ہے تو اپنے رب کی عبادت کے لیے وہ فارغ ہوتا ہے، اور اس کے اعضاء اور اس کا قلب عبادت کے اندر جمعیت اختیار کرتے ہیں، کیونکہ کوئی ایسا ہوتا نہیں جو اس کو مشغول کرے۔ عموماً ہم لوگوں کے اندر بھی یہ ہے کہ جب کہا جاتا کہ اللہ کی یاد کے لیے وظائف کرو، ذکر کرو، تو ہماری اپنی مصروفیات ہوتی ہے جو روک دیتی ہیں، مجھے تو یہ کام بھی کرنا، مجھے تو وہ کام بھی کرنا، مجھے تو فلاں بھی کرنا، مجھے تو یہ بھی کرنا۔ لیکن جو شخص تنہائی میں بیٹھا ہو تو اس کو کوئی کام نہیں ہوتا، تو وہ پھر عبادت میں لگتا ہے اور دل جمعی کے ساتھ لگتا ہے۔ ساتواں فائدہ وجدان حلاوت الطاعات و تمکن لذیذ المناجات لفراغ سرہ، کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعات یا نیکیوں کی حلاوت مل جاتی ہے تنہائی میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی کرنا، مناجات کہتے ہیں سرگوشی کرنے کو، تو بندہ تنہائی میں جب رب سے باتیں کرتا ہے اس کو مناجات کہا جاتا ہے، تو انسان کو اس کی لذت حاصل ہوتی ہے اور دل میں قرار پکڑ جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ اب جس آدمی کو ٹائم نہیں ملتا وہ دعا ہی نہیں کر پاتا۔ آپ نے اپنے اوپر غور کریں کہ ہماری اتنی مصروفیت ہوتی ہے تو دعا میں بھی بس کر لیتے ورنہ نہیں کرتے، اٹھ کے چل دیتے یار بہت سارے کام۔ تو انسان جب تنہائی اختیار کرتا ہے تو اس کو سب چیزیں حاصل ہو جاتی ہے۔ تو پھر فرمانے کی یہ مجرب ہے، اور ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرید سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ خلوت میں اس کو حلاوت نہ مل جائے، اس کو گرم جوشی نہ مل جائے، قوت نہ مل جائے، ایسی قوت، ایسی گرم جوشی، ایسی حلاوت جو انسان کو جلوت میں نہیں ملتی۔
تو جب خلوت میں یہ چیزیں ملنے لگ جائے تو سمجھ لو کہ وہ سچا ہو گیا. ایک منٹ. ہاں شاید بھائی. ہاں الفائدۃ الثامنۃ، 8واں فائدہ کیا ہے تنہائی کا؟ راحت القلب والبدن، کہ دل کو بھی راحت ملتی ہے اور بدن کو بھی راحت ملتی ہے. کیونکہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ میل جول کرنے میں انسان کو ان کے اہتمام میں ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جس سے دل تھک جاتا ہے، اور ان کے اغراض کو پورا کرنے کے لیے انسان کو اپنے جسم کو بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، جس سے جسم بھی تھک جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب دوست احباب ملیں گے جلیں گے، کوئی تقاضا کر دیتا ہے، ان کے تقاضا پورا کرنے کے لیے بھی انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، تو بلا وجہ کہ انسان کا دل بھی اور دماغ بھی اور جسم بھی تھک جاتا ہے. اگرچہ کہ لوگوں کی خدمت کرنے میں بھی ثواب ہے، لیکن اس خدمت کرنے میں انسان سے وہ ثواب رہ جاتا ہے جو زیادہ اعظم ہے، زیادہ بڑا ہے، اور وہ رب کے ساتھ لگا رہنا، رب کی بارگاہ میں حضوری قلب کے ساتھ موجود رہنا، وہ بڑا ثواب ہے. یوں سمجھ لیں جو اکثر میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ایک تو بادشاہ کے مصاحب وزیر ہے جو بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں، بادشاہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی بادشاہ کے لوگ ہیں. اور ایک بادشاہ کے گھوڑوں کا سائز ہے جو بادشاہ کے گھوڑوں کی خدمت کرتا ہے، تو وہ بھی بادشاہ کا آدمی ہے. لیکن کہاں گھوڑوں کی خدمت کرنے والے کا درجہ، اور کہاں اس کے جو بادشاہ کے وزیر اس کے مصاحب بن کے بیٹھے اس کے دربار میں موجود ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے نا. تو خدمت خلق میں ثواب تو ہے، مگر ایسا ہی جیسے گھوڑوں کی خدمت میں لگا ہوا. لیکن وہ جو بادشاہ کے دربار میں ذکر اذکار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ کی بارگاہ میں، وہ مرتبہ بہت بڑا ہے. سمجھ رہے بات؟ ہاں. تو اس لیے اکثر بزرگ گوشہ نشینی کو پسند کرتے تھے. انبیاء کا معاملہ الگ ہے کہ انبیاء کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مخلوق میں بیٹھے ہوں یا تنہائی میں بیٹھے ہوں، کیونکہ انبیاء کا جو ہے ایک جانب مخلوق میں ہوتا ہے تو دوسری جانب رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. لیکن ان میں سب سے اکمل جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ مخلوق میں بھی رہتے تھے تو اس طرف سے کوئی توجہ میں کوئی کمی نہیں آتی تھی. جبکہ اس کے مقابلے میں اولیاء اللہ ہیں تو وہ اگر جب مخلوق میں ہوتے تھے تو اس جہت میں ان کی کمی آ جاتی ہے. اس لیے بعض بزرگوں کے بارے میں آیا، جیسے حضرت غوث پاک کے بارے میں آیا، کیا فرماتے تھے کہ مجھے بار بار کہا گیا جاؤ مخلوق میں جاؤ، غوثیت کا درجہ لے لو، مخلوق کی خدمت کرو، تو میں انکار کرتا ہوں. یاد ہے کہ مجھ سے کہا گیا تمہاری ولایت سلب کر لی جائے گی اگر تم نہیں جاؤ گے. تو پھر آپ کہتے ہیں میں مجبور ہوا مخلوق میں آنے میں. اسی طرح امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو ابو العلمین کہا جاتا ہے، 2 نشانوں والے. 2 مرتبہ آپ کو غوثیت پیش کی گئی، لیکن آپ نے منع کیا، پھر آپ کو مجبور کیا گیا، تو پھر آپ نے غوثیت کا درجہ لیا، کیونکہ غوثیت میں مخلوق کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے. تو اس لیے اکثر بزرگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ہم مخلوق میں آ جائیں، اور رب کی بارگاہ میں بس حضوری میں رہنا چاہتے تھے. فرماتے ہیں کہ 9واں فائدہ تنہائی کا یہ ہے کہ صیانت النفس ہی و دین ہی من التعرض للشرور والخصومات التي توجبها الخلطۃ، کہ انسان کا نفس، اس کا دین بچ جاتا ہے ان شرور سے، ان جھگڑوں سے جن لوگوں کے میل جول کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. جب میل جول لوگوں سے رکھے گا تو اس کا نفس بھی جھگڑے میں پڑ سکتا ہے، دین میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے.
لے کے جاؤ پینا. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی نفس جو ہے بڑا شوقین ہے لوگوں کے معاملات میں غور و فکر کرنے کے بارے میں، اور بڑی جلدی کرتا ہے لوگوں کے پیچھے لگ جانے میں. کوئی آدمی گزر رہا ہوگا، بلا وجہ آپ کے دل میں خیال ہے یہ کیا کرتا ہے، کیوں جاتا ہے یہاں سے، آپ اس کے پیچھے لگ جائیں گے، اس کے معلومات نکالنا شروع کر دیں گے. تو یہ انسان کا نفس جس چیز کا بڑا شوق رکھتا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، تو وہ اہل دنیا کے اندر پڑ جاتا ہے. اہل دنیا کے اندر جب پڑتا ہے پھر جھگڑے بھی ہوتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں. تو سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُذِقِ الدُّنْيَا فَإِنِّي طَعَمْتُهَا وَسِيقَ إِلَيَّ عَذْبُهَا وَعَذَابُهَا. جو کوئی بھی دنیا کو چکھے گا، تو میں بھی دنیا کو چکھ چکا ہوں، تو میرے سامنے اس کی مٹھاس، اس کی کڑواہٹ دونوں لائی گئی ہے. فَلَمْ أَرَاهَا إِلَّا غَرُورًا بَاطِلًا كَمَا لَاهَا فِي ظَهْرِ الْفَلَاةِ سَرَابُهَا. تو میں نے دنیا کو ایک دھوکہ اور باطلی دیکھا ہے. اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسا کہ ریگستان کے اندر دھوپ کی روشنی میں اس کا سراب چمکتا ہے تو پیاسا آدمی سمجھتا ہے کہ وہ پانی ہے. ایک لفظ میں آپ نے بڑی بات کہہ دی ہے کہ اس پانی کے حصول کے لیے آگے بڑھتا وہ پانی اور آگے چلا جاتا ہے، پھر اور آگے بڑھتا اور آگے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پیاسا آدمی اس پانی کے حصول کے لیے اور زیادہ پیاس میں مبتلا ہو کے مر جاتا ہے. مگر وہ سراب چونکہ پانی تھا ہی نہیں، وہ تو لگ رہا تھا پانی، اور اس کے ہاتھ نہیں آتا. ایسے ہی دنیا کی چمک انسان کو اپنے پیچھے لگاتی ہے، تو انسان اس کے پیچھے لگتا ہے تو دنیا ہاتھ نہیں آتی، اس کو ہلاک کر دیتی ہے. وَمَا هِيَ إِلَّا جِيفَةٌ مُسْتَحِيلَةٌ عَلَيْهَا كِلَابٌ هَمُّهُنَّ اِسْتِجَابُهَا. کہ یہ دنیا تو ایک مردار، محال مردار ہے جس کو حاصل کیا نہیں جا سکتا. اور دنیا کے کتے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اس کو ببوڑنے میں، اس کو کھانے میں. فَإِن تَجْتَنِبْهَا اِشْتَ سَلَمًا لِأَهْلِهَا وَإِن تَجْتَذِبْهَا نَحَشَتْكَ كِلَابُهَا. تو اگر تو دنیا کو چھوڑ دے تو دنیا داروں سے سلامت رہے گا، اور اگر تو دنیا کو حاصل کرنے لگے گا تو پھر دنیا کے کتے جو ہے تجھے اپنے پنجوں سے نوچنا شروع کر دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کتنے ہمارے لوگ تھے جو دیندار تھے، دنیا کی محبت میں انہوں نے سیاست میں آئے، پھر کئی سال انہوں نے جیلوں میں گزارے، ذلت و رسوائیاں انہوں نے حاصل کی. کتنے لوگ ہیں آپ کے سامنے. فَطُوبَى لِنَفْسٍ أَوْطَأَتْ قَعْرَ بَيْتِهَا. خوشخبری ہے اس نفس کے لیے جو اپنے گھر کی گہرائیوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اپنے گھر کے اندر ہی رہتا ہے. مغلقۃ الابواب مرخا حجابها. اپنے گھر کے دروازے بند کر کے پردے لٹکا کے بیٹھا ہوا. تو امام شافعی رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں ہیں جو آپ نے بیان فرمائی. 10ویں آپ حکمت اس میں یہ بیان فرماتے ہیں ترائم میں، فرماتے ہیں التمکن من عبادت التفکر والاعتبار. کہ انسان کو فکر کی عبادت کے اندر تمکین حاصل ہو جاتی ہے اور اس کو عبرت اعتبار حاصل ہو جاتا ہے. یہی مقصود اعظم ہے خلوت کا، کہ انسان کی فکر کی عبادت شروع ہو جائے. اور حدیث شریف میں تفکر الساعۃ خیر من عبادت 70 سنہ، کہ ایک لمحے کا تفکر جو ہے وہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو یہی وہی تفکر ہے جو خدا کی محبت میں کیا جائے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا فرماتے تھے کہ طوبی لمن کان کلامہ ذکرا وصمتہ تفکرا ونظرہ عبرۃ. کہ خوشخبری اس آدمی کے لیے
جس کا کلام ذکر ہو، یعنی کلام نہیں کرتا بلکہ ذکر ہی کرتا ہے، اور خاموشی اختیار کرتا ہے تو فکر میں ہوتا ہے، مراقبے میں ہوتا ہے، اور جب نظر ڈالتا ہے تو عبرت حاصل کرنے کے لیے نظر ڈالتا ہے، سبق لینے کے لیے نظر ڈالتا ہے۔ وَإِنَّ أَكْيَسَ النَّاسِ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور لوگوں میں سے سب سے زیادہ ذہین وہی ہے جو اپنے نفس کو جانے، اس کا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے۔ تو یہ اہل بدایت کے لیے، سالکین کے لیے جن نے سلوک شروع کیا ہے، ان کے لیے یہ ثمرات ہیں خلوت کے۔ اور جہاں تک اہل نہایت ہے تو وہ اگر لوگوں کے بیچ میں بھی بیٹھے ہوں تب بھی وہ تنہائی میں ہوتے ہیں۔ کیا؟ ہاں، جس کو کہتے ہیں خلوت در انجمن، کیونکہ یہ لوگ بڑے قوی ہو چکے ہوتے ہیں اور یہ محجوب ہوتے ہیں جمع سے، جمع کے ذریعے فرق سے اور حس سے۔ ان کے نزدیک خلوت اور جلوت برابر ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہر چیز سے اپنا حصہ لیتے ہیں اور کوئی چیز ان میں سے اپنا حصہ نہیں لے سکتی۔ تو اب یہ چیز ہے، اصل میں جمع اور فرق، یہ دو کیفیت ہیں۔ کیا؟ جمع اور فرق۔ تو جمع اور فرق یعنی کیا ہوتا ہے کہ مخلوق کو من حیث المخلوق دیکھنا، یہ فرق ہے کہ یہ زید ہے، یہ بکر ہے، یہ فلاں ہے، ڈمکا، ٹھیک ہے، یہ فرق کہلاتا ہے۔ اور جمع کیا ہے؟ ان سب کو اس حیثیت سے دیکھے کہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے، وجود حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اس کو جمع کہتے ہیں۔ کیا؟ تو جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ ان کے اندر رہ کر بھی، فرق میں رہ کے بھی جمع کو دیکھتے ہیں اور جمع میں رہ کے فرق کو بھی دیکھتے ہیں، تو ان کے نزدیک یہ دونوں چیزیں برابر ہو چکی ہوتی ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چلو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔